ہمارے کالج کا کوئی استاد تو چھوڑیے، کوئی اسٹوڈنٹ بھی 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کو تیار نہیں، کسی نیک اللہ والے کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ 4 لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک غرور آ جاتا ہے، سچ بات ہے اس کا۔ اور میں اس قوم کو داد دیتا ہوں، وہ قوم جس وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ہم بلا وجہ کہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر نے اتنا پیسہ دیا، فلان دیا، ٹھیک ہے، لیکن کارپوریٹ سیکٹر اس کو پیسہ دیتا ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی دے آر ورتھ، دے کین ڈو اٹ، اس لیے دیتا ہے۔ اور اصل تو ان کا انہوں نے جو کمیٹڈ ورکر تیار کیے ہوئے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ میں نے اس میں کوٹ کیا واقعہ، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے ہومیوپیتھ پریکٹیشنر تھے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب، اور بڑے زبردست ملی کارکن تھے، مسلم مئی سے مشاورت اور ساری تحریکوں کے وہ روح رواں رہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد کے بہت ہی رائٹ ہینڈ تھے، وہ بڑا درد تھا ان کے اندر اور وہ ایک جامعیت تھی ان کے اندر۔ آخری دن تک ان کی تہجد اور ذکر نہیں چھوٹا اور وہ ہر میدان میں کام کرتے تھے۔ تو چنانچہ وہ الیکشن جس میں جنتا پارٹی نے الیکشن لڑا تھا، اس میں وہ خود الیکشن کے میدان میں کودے تھے، پارلیمنٹ کا الیکشن انہوں نے لڑا۔ وہ اپنے الیکشن کا تجربہ ہم لوگوں کو سناتے تھے کہ چونکہ اس وقت جنتا پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی آر ایس ایس، تو آر ایس ایس کے ورکرز جو آتے تھے ان کے الیکشن کی کنوینسنگ کے لیے، اس کا وہ واقعہ سناتے تھے کہ فجر کی نماز سے بھی پہلے میرے دروازے پر آر ایس ایس کے ورکرز جن کو جانا ہوتا تھا کہ بھئی فلاں گاؤں میں آپ کو جانا ہے اور کنوینسنگ کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، وہ آ جاتے تھے صبح 4:30 بجے۔ میں نماز سے فارغ بھی نہیں ہو چکا ہوتا تھا کہ وہ پہنچ جاتے تھے اور ہم کو صرف اتنا کہتے تھے کہ ہم کو آپ لسٹ دے دیجئے کہ آج ہم کو کن کن گاؤں میں شام تک رات تک محنت کرنے کی کام کرنا ہے۔ تو میں کوشش کرتا تھا، مجھ سے ایک پہلی چائے تو پی لو، کم سے کم 5 منٹ رک تو جاؤں گا۔ نہیں صاحب بالکل نہیں، ہم اپنے سے ہمارے پاس چنے ہیں، ہم لوگ دن بھر یہ چنے کھا کر گزارا کریں گے، ہم کسی کے گھر میں ایک پیالی چائے بھی نہیں پئیں گے، کسی کا احسان نہیں لیں گے، ہم لوگ کام کریں گے، شام کو رات میں گھر واپس آ کر اپنے کھانا کھائیں گے، ہمیں آپ جلدی کیجیے، ٹائم کم ہے کام زیادہ ہے۔ وہ ورکرز اس طرح آتے تھے اور کہتے تھے جو مسلمان آتے تھے میرے ذاتی تعلق والے اور مختلف دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے، وہ آتے تھے 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے آتے تھے، اور آنے کے بعد ان کے نخرے ہوتے تھے کہ پوری بھی چاہیے، پراٹھا بھی چاہیے، لکھنؤ کا کلچے نہاری اور ٹنڈے کباب بھی چاہیے۔ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، یہ وقت ہے بھوک کا، اور یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اور ہم کو ادھر نہ بھیجیے گا، ادھر بڑا مسئلہ ہے، ادھر سڑک کچی ہے۔ عجیب نخرے، آپ سوچیں اس قومی مزاج کے ساتھ ہم مقابلہ کر پائیں گے؟ اصل وجہ یہ ہے، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، دیکھیے اس شکست کی اصل وجہ یہ، یہاں پر آئیے، اس کو سمجھیے، ہمارے اندر کی کمیاں ہیں، وہ جب تک دور نہیں ہوں گی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت صرف وہ فورسز نہیں، اینٹی برہمنیکل فورسز وہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں وہ بھی بہت آرگنائز ہو چکی ہیں، انہوں نے بھی کیڈر تیار کیے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، بڑے کمیٹڈ ورکرز ہیں، بالکل میدان میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے، میں ان کی کئی کانفرنسوں میں شریک ہو چکا ہوں، اس میں آئی ایس آفیسر بھی ہوتے ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں سرکاری ملازمین بڑے بڑے ہوتے ہیں، سب جب لنچ کا وقت آتا ہے یا ڈنر کا، سب لائن لگ کر بڑے ڈسپلن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کوئی اپنے لیے کوئی اسپیشل پریویلیج کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو اسلامی جو اوصاف تھے وہ تو آ گئے اب صرف تقریروں میں اور تحریروں میں اور ان کی زندگیوں میں۔ اب جب ان کی زندگیوں میں اسلامی اوصاف آئیں گے تو ان کو ترقی سے ہم بد دعاؤں کے ذریعے نہیں روک سکتے، ہم نہیں روک سکتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، اللہ کے ہاں کسی سے نہ رشتہ داری ہے نہ کسی سے دشمنی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمیں گویا اس طرح ایک ایسی اپروچ اپنانا چاہیے، یہ ملک ہمارا بھی ہے اور یہ ملک کے ہم پر احسانات ہیں، ملک میں بڑا پوٹینشل ہے، ملک میں بڑی صلاحیت ہے، اور اگر ہم نے کوئی پازیٹو انداز کا کوئی اس وقت کام نہ کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا تھا، ہمارے نوجوان اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ کوئی بھی ان کو کسی طرف کھینچ کے لے جا سکتا ہے۔
ان کے خلاف فتوے دینے سے کوئی نوجوان نہیں رکے گا، فتوے کی زبان سے کوئی نہیں رکے گا. یہ ویکیوم فل ہونا چاہیے، یہ خلا پر ہونا چاہیے. خلا اگر پر ہوگا تب تو لوگ جن کے اندر ایمبیشنز ہیں، جن کے اندر تمنائیں ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ انصاف قائم کرنا چاہیے، تو پھر وہ ان کا جو جذبات ہیں وہ صحیح ڈائریکشن پر استعمال ہوں گے. اور اگر ہم نے خلا چھوڑ دیا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہمارے نوجوان ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی وہ بڑی نیگیٹو ٹریپ میں پھنسیں گے، اور یہ سارے ٹریپ سجائے جا رہے ہیں. یہ بہت سوچ سمجھ کر ایک نیگیٹو ٹریپ سجائے جا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں. ایک ایک آدمی جس کے اندر ذرا بھی کچھ سوچ ہے وہ نکل کر باہر آئے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. یہ پوری ایک سوچی سمجھی بات ہے. اور میں آخر میں کیا کرتا ہوں، یہ شکایت کرنا کہ یہودی یہ سازش کر رہے ہیں اور امریکہ یہ سازش کر رہا ہے اور RSS یہ کہہ رہا ہے، یہ بالکل شکایت ایسی ہے کہ جیسے کوئی فٹ بال کی ٹیم ہو اور وہ میدان میں اترتے ہی 10 منٹ کے بعد کوچ کے بعد آگے سامنے کرے کہ سر وہ تو گول کر رہے ہیں، سر ان کو روکیے، وہ شاٹ مار رہے ہیں، سر دیکھیے وہ پاس دے رہے. چلا کوئی فوجی آ کر شکایت کرے اپنے کمانڈر سے، سر وہ گولی چلا رہے. ارے بھائی تم کیا داماد ہو، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو تم؟ یہ کیا بات ہے کہ RSS یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بجرنگ دل یہ کر رہا ہے. بھائی وہ کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ختم بات، ایز سمپل ایز دیٹ. بالکل. تو کیا گالی دینا، کیا برا بلا کہنا، یہ بالکل ڈیفیٹڈ سائیکولوجی ہے. اس سے ہم کو اوپر اٹھنا چاہیے. میں بہت شکرگزار ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں کہ شاید میں نے زیادہ وقت لیا، لیکن خدا کرے کہ ہم کچھ عملی کام کر سکے. ہر میدان میں مثبت انداز سے کام کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.